الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى ربی اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد صلی اللہ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی لا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے اشتہار دا مضمون بھی تاجدار ختم نبوت ہے، اور میرے تو پہلے قاری عدنان شفیق صاحب نے تلاوت بھی ایک کی تھی، لہذا خطاب بھی اسی موضوع تے بند ہے۔ وہ لکھیا ہوتا ہے نا، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، گل ویلے دی ہوئے وہی چنگی لگ دی۔ تو میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی ساڑی جماعت دے نوجوان خطبہ حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب، فاضل نوجوان حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب، مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب، اور سلسلہ انشاءاللہ تعالی تا دیر تک جاری اور ساری رہے گا۔ اس کائنات دے اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء جلوہ گر ہوئے۔ ہر نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ ساڈے محبوب دی واری آئی تے اللہ نے 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا۔ ہن آپ دے آن تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی آ سکتا نہیں۔ تو آپ نے اپنی زندگی دے اندر یہ فرما دیتا سی کہ ثلاثون کذابون، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی جب تک 30 جھوٹے نبی نہیں ہوں گے۔ وہ کذاب بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، او دعوے کرن گے، گمان کرن گے اسی نبی ہاں۔ کئی ساڑے لوگ جڑے نے انہاں نو نبی مان لین دے، جس طرح مرزیہ نے مرزے نو نبی منے۔ فرمایا لوگو سن لو، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہاں۔ مرزئی خاتم دا معنی انگوٹھی کر دینے، مور کر دینے۔ صحابہ نے اپنی زندگی دے اندر ہی پوچھیا اللہ دے رسول خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ آپ نے فرمایا لا نبی
لا نبی بعدی، ہن میرے تو بعد قیامت آئے گی، نواں نبی نہیں آئے گا۔ بڑی ہی توجہ دے نال، وہ بھئی کی ہو گیا؟ کامل استغراق دے نال پیغمبر دا نام پاک قرآن دے اندر 4 مقامات تے آیا، توجہ نا، 4 مقامات تے نبی دا ذاتی نام لے آ کے 4 فرقیاں دا رد کیتا ہے قرآن نے، فرقہ باطلہ دا رد کیتا ہے۔ پہلا مقام ہے 4 پارہ، آپ دا نام پاک آیا ہے، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے، آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول دا دینے، سوار دا دینے، آقا دنیا تو رحلت فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں تشریف لے آ رہے نے، رستے دے اندر ایک چرواہا ملدا ہے، وہ رو رہا ہے، کدی ڈگدا ہے تے کدی اٹھدا ہے۔ ابو بکر آندے نے تینوں کی ہویا ہے؟ آندا ابو بکر جی اسی اج یتیم ہو گئے ہاں، جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے نے۔ حضرت ابو بکر سدھے حجرہ عائشہ چاہندے نے میرے پیغمبر دے اتے داری دار سفید رنگ دی چادر ہے، گجراں والے دے باسیو اس چادر دے اتے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا، اس چادر دے اتے ایت الکرسی بھی کوئی نہیں لکھی، اس چادر تے قرآن دے 4 کل بھی نہیں لکھے۔ ویکھدا نبی دا وجود پا کے، آپ دا انگ انگ تے لونو پا کے، پاک وجود تے صحابہ نے ایت الکرسی تے کلاں دی لکھی چادر نہیں دیتی۔ آج اسی اس وجود دے اتے کلاں تے ایت الکرسی دی لکھی چادر دینے آ، جن نے کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی۔ کئی ساڑھے اہل حدیث بھی ویکھو ویکھی شروع ہو گئے، اگے اہل حدیث نہیں سر پاندے چادر، لیکن دوسرے پاسوں ویکھ کے اے بھی شروع ہو گئے۔ بھئی دلیل کوئی نہیں، بس ویکھو ویکھی کام ہی ہو گیا۔ او بھئی نہیں، ایک شریعت جدا کوئی وجود نہیں، نالے قرآن دی توہین ہو رہی آندے، یہودی توہین کر دے نے، عیسائی توہین کر دے نے، تے تسی توہین نہیں کر رہے۔ کل جڑے نے وہ پیرا تے آ رہے نے، ایت الکرسی شرمگاہ تے آ رہی ہے، پھر کہیں دیو فلاں توہین کردہ قرآن دی، یہ دے تو بڑی توہین اور کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسرا کر کے آپ دے مکھڑے تو چادر پران کی تھی، تے نبی دی پیشانی دے اتے بوسا دیتا ہے، تے نالے آندے نے سونیا ایک کوئی موت سی جڑی آ گئی ہے، آج تو بعد ان موت نہیں آئے گی۔ تے نالی مسجد نبوی دے اندر ابو بکر آ جاندے نے، یہ 12 ربیع الاول ہے تے مدینے جو کوہرام مچیا ہے، مدینے اندر قیامت سورہ برپ ہے۔ یہ او 12 ربیع الاول ہے جنہوں آج تو 35 سال پہلے لوگ 12 وفات دے نام نہ یاد کر دے سن، ہن 12 وفات تو بعد 12 میلاد ہو گئی، میلاد تو بعد میلاد النبی ہو گئی۔ پھر 1984 دے اندر شاہ احمد نورانی نور اللہ توکلی نور بخشے 3-4 مولوی جا کے ضیاء الحق نو ملے کہ آجی جناب تھوڑی مہربانی ہے تسی یہ دینا لفظ عید بھی پا دیو۔ 1984 تو پہلے عید دا لفظ کوئی نہیں سی، اگر ہے تو کوئی دکھائے۔ میرے کو اخبار وہ موجود ہے جن اندر ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ لفظ عید لکھے ہے، اور نورانی نے بطور تبرک کو قلم لیا کہ جدے نا عید تسا لکھی ہے۔ گجرا والے دے باسیو تیجی عید اسلام آباد چ بنی ہے، 2 عیداں مکے مدینے چ بنیاں نے،
یہ عید جڑی ہے اسلام آباد چ بنی ہے. اسی انہاں عیداں نو عید ماننے ہاں جدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہے. باقی اسی کسے عید نو عید نہیں مانتے. جس طرح اسلام دے اندر کوئی انسان مغرب دیاں 4 رکعتاں پڑھ سکتا ہے؟ بولو تے صحیح یار. اور مغرب دے 4 فرض پڑھ سکتا ہے؟ زور دے 5 فرض پڑھ سکتا ہے؟ صبح دے 3 فرض پڑھ سکتا ہے؟ بولو تے صحیح. رمضان دے کو 31 روزے رکھ سکتا ہے؟ جس طرح اسلام دے اندر 31 روزہ کوئی نہیں، مغرب دا 4تھا فرض کوئی نہیں، زور دا 5واں فرض کوئی نہیں، فجر دا 3را فرض کوئی نہیں، اس طرح اسلام دے اندر 3ری عید بھی کوئی نہیں. اور آئے دن نویں بدعت شروع نے. اب پچھلے سال تے حافظ آباد انہوں نے کعبۃ اللہ بنا کے دا طواف بھی کیتا ہے اور عید دی نماز بھی پڑھائی ہے. کوئی ایک آئے دن نویں بدعت جنم لے رہی ہیں. تے جیڑا مولوی کو نویں بدعت شروع کرتا ہے وہ کی آندا ہے بدعت حسنہ ہے. اس فلسفے دی سانو سمجھ نہیں آئی پہ بدعت حسنہ کی ہوندی ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا سی من ابتدع الاسلام، جیڑا اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر یہ بات کہندا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے. اصل دے اندر عقیدہ ہے فقد خان محمدن معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگے خیانت کیتی ہے. پورا تے اسی کرن دے ہیں، پورا تے اسی کرنے ہیں پہ. نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا. جے جائے کہ قرآن آندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اور بھائیو کدے تسی تھانوں کی ہون دیا ہے ٹپڑیوں جو کدے بہندی نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سونیا سی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے. ادھر توجہ میرے وال، توجہ میرے وال. آسا دین مکمل کر دیتا ہے. جگہ دے پیر اپنی اوٹنی تے بیٹھے نے خطبہ حجۃ الوداع دے رہے نے. 9 ذوالحج میدان عرفات دا ہے. میرے پیغمبر نے ایسرا اپنی شہادت والی انگلی نو تاں چکیا ہے. آندے نے اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد. 3 دفعہ کیا اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. تے 4تھی دفعہ کیا میرے صحابیو تسی بھی گواہ بن جاؤ. جنہ دین اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے میں منوا ان اونا دین تھوڑے تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے اے دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا، گھاٹا بھی نہیں کیتا. اور دین دے اندر وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت اللہ نے اس نبی نو نہیں دیتی جدے تے پورا دین اتاریا ہے. تے مولوی صاحب تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ تو جدروں مرضی دین ودا لے تینوں پوچھنا نہیں کوئی نہیں. اس زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے. یہ گل یاد رکھ لو، اللہ دی رحمت ہے. خدا دی قسم کھا کے کہنا اگر اس زمین تے مسلک اہل حدیث نہ ہوندا اج گھر گھر قبر ہونی سی، لوکاں نے پوجنا سی. اور اہل حدیثوں تھانوں اج ایک گل اور بھی دس دیا. سانو لوگ نجدی آندے نے، وہابی آندے نے، اہل حدیث آندے نے، غیر مقلد آندے نے، لیکن کائنات دی کوئی زبان سانو مشرک نہیں کہہ سکتی. صداقت مسلک حق اہل حدیث، صداقت مسلک حق اہل حدیث، محمد یوسف پسروری صاحب. اہل حدیث دی سچائی اینی ہے، حقانیت اینی ہے. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا باوضو بیٹھا اگر اسلام دے اندر مرن تو بعد کفن تے کوئی چیز لکھنی جائز ہوندی، یوسف پسروری مرن تو بعد اپنے بچیاں نو کہندا میرے کفن تے لفظ اہل حدیث لکھیا جائے. نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، صداقت
मसलक अहले हदीस तर्जमान मसलक अहले यूसुफ बसरूरी साहब ललकार है اور آقا نے ललकार है آقا نے فرمایا سی کہ قیامت تک جب تک ایک معاہد زندہ رہے گا قیامت آئے گی بولو نہیں آج جڑے سانو گالاں کر دینے نا مولوی انہوں نے میں کہنا تو ہی اللہ دا شکر ادا کرو قیامت اڑی ساڑی وجہ تو ہے جدن وابی موگے ٹھا قیامت تے مشرکہ واسطے سپیشل انہاں لتر تیار کیتے نے لمے لمے بول دے نہیں وہ دے اتے لکھیا ہے آ مولوی تیرا انتظار ہے سپیشل بدتی واسطے بدتیاں تے مشرکہ واسطے سن لو دین ہوئی ہے جس طرح مجدہ دودھ چوندے اور جٹکی مثال دیا او دے اندر گجرہ والے دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں ٹینکی دا پا خالص نہیں نہر دا پا خالص نہیں زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں ڈیو مرنڈا پا دے خالص نہیں اور لوگوں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھر نہ ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ایویں دین ودانا تے گھٹانا پہ آ گیا ربیع الاول 12 ہونا لیے ویکھا جے کھوتیاں تے بھی لوکاں نے پھول پانے کھوتیاں بھی سجیاں کھوتے بھی سجے کیوں صدیقی صاحب اتے مولوی چڑھ جاندے نے وی مندا ایک مولوی ہے تو نہ کھوتیاں دا بھی تان حوصلہ جنے کھچی پھر دے بول دے سنڈے بھی اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل سنا دیا میرا نا اصل چ بھابیاں کچومبر کر چھڑیا راتی بھی 3 جلسے ہونا ہی تو کر کے میں جانا شور کوٹ انشاءاللہ تعالیٰ اتھے آخری تقریر ہے تو میں اس واسطے مولانا عبدالغنی محمدی صاحب نے کیا سی یہ میرا بچہ بھی ہویا آہو اللہ تعالیٰ کی صحت علی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس مرکز نو اللہ قیامت دیا دیوارہ تک آباد رکھے تو مولانا ساڑھے ناصر محمود صاحب یہ ناظم بھی نہیں تھا ارلا امیر بیٹھا ہے پورے دا پورا اللہ تعالیٰ بھی یہ بھائی ناصر صاحب نو نیک سوالے اولاد عطا فرمائے اور علماء کرام جنہیں تشریف فرمانے خصوصاً چودھری سجاد وڑائش صاحب بھی میرے پھپھڑ جی بھی اور حاجی اشرف وڑائش صاحب اللہ تعالیٰ انہاں سارے بزرگاں دا آنا قبول فرمائے اور تھوڑا آنا بھی قبول فرمائے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل انہوں ودان کٹان دی لوڑ کیے ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کیے فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کیے جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کیے جڑے آپ مانگت تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیرہ دے کھڑکان دی لوڑ کیے تے گل بڑی توجہ نہ سن والی ہے او لوگو جڑے آپ مانگت تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کولو لوہان دی لوڑ کی ہے قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے یہ فرمان پولان دی لوڑ کی ہے دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پیچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹا بشٹا پان دی
عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے مسروری آوے نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے او دین مکمل ہو چکیا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا بوسا پیشانی تو لیا ہے واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو قربان جاواں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی حدیث تے باب بنے ہیں اور لکھیا کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے کسے مولوی نو مسئلہ جا کے پوچھیا جائے مولوی جی میت دا بوسا لینا جائز ہے وہ کہے گا جائز ہے ان کو دلیل اے جی ابو بکر نے لیا کدا اے نبی پاک دا ان کو مولوی جی نبی پاک دے فوت ہی نہیں ہوئے بوسا انہیں کیڑے ویلے لے لیا دلیل ہی پیش کرے گا جگہ دے پیر دا بوسا لیا کنے ابو بکر نے تے مسجد نبوی دے اندر آؤندے نے حضرت عمر نے تلوار کڈی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھے نے واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسمیں لوگو اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے واللہ ما مات رسول اللہ لوگو اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے حضرت عمر بار بار گل کہہ رہے نے جن نے کہا کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے عمر بہ جا تھلے فا ابا عمر انکار کر دیندے نے آدھے نے میں نہیں بینا فرمایا کیوں فرمایا صدیق اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے ابو بکر آدھے نے عمر جی تھوڑے کو کوئی دلیل ہے پیغمبر دے نا فوت ہون دی کوئی دلیل تے دے چھڑو نا عمر چپ ہو گئے اگر عمر کہے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تے دلیل کنے منگی ہے بولو ابو بکر صدیق نے تے آج کوئی مولوی کہے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے اہل حدیث دلیل منگے تے لڑنا کیوں ہے بول دے نہیں حضرت عمر تے نہیں لڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہ گئے اور جیڑا عقیدہ جہل حدیث دا اے ہی عقیدہ میرے صدیق دا آج تو 1400-1500 سال پہلے ابو بکر نے مسجد نبوی تے ممبر تے چڑھ کے اہل حدیثو تھوڑا عقیدہ بیان کیتا ہے من کان منکم یعبد محمدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات جیڑا تھوڑے وچو عبادت کردہ سی محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم او دا رب تے فوت ہو گیا ہے قد مات تے من کان منکم یعبد اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ تے جیڑا عبادت کردہ ہے اللہ دی او دا رب زندہ رہے گا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ حضرت عمر کہندے نے جدو ابو بکر نے تیت دی تلاوت کی تھی ایویں معلوم ہوندا سی آج ہی قرآن نازل ہویا ہے یقین ہو گیا کہ اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے ہاں میرے پیغمبر دی ڈھانچی ہے سواری ہے میرے آقا دنیا تو گئے نے انہوں اپنا سوار نظر نہیں آوندا مکے دیاں گلیاں چ جاندی ہے کدی اللہ دے رسول دے گھر وال آوندی ہے 14 دن زندہ رہی ہے 14 دن نے کھاتا بھی کچھ نہیں تے پیتا بھی کچھ نہیں مولوی جی تھوڑے نہ نبی دی ڈانچی چنگی ہے جانور چنگا ہے جنہوں نبی دا کام میں نہ 14 دن روٹی نہیں کھا دی تے مولوی ویکھو ہاں 6 من دے نہ دے سر نے تے 20 کلو دے نہ دے پیٹ نے تے کھان نہیں دے کھیرا کھاندے نے حلوے کھاندے نے بول دے نہیں پیغمبر نے اپنی پیدائش دے دن روزہ رکھیا ہے سوار دے دن تے جدن روزہ ہوئے ادن عید نہیں ہوتی جدن عید ہوئے ادن روزہ نہیں ہوتا بولیے عید الفطر دے دن روزہ رکھ دے ہو عید الاضحیٰ دے دن جدن عید ہوئے روزہ ہوندہ تے جدن روزہ ہوئے ادن عید نہیں ہوندی مولوی تھانو پیارے آقا نا عشق محبت ہے تے پھر تو ہی آقا دی پیدائش دے دن روزہ رکھو
ਢੋਲ ਨਾ ਖੜਕਾਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 27 ਫਤਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ کہ نبی علیہ السلام 8 ربیع الاول ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, 12 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਈਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਈ ਈਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਈ ਈਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਬੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਈਦੀ ਲਿਖਦਾ ਸ਼ਰਹ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਈਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਗਮ ਬੜੇ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦਮਾਦਮ। اور میرے بھائی آئیے انہاں دی اپنیاں کتاباں چ لکھیا ہے کوئی بھی صاحب بصیرت بریلوی مسلک دا عالم دین انہاں کماں نو چنگا نہیں سمجھدا جو ہوندا ہے۔ تبلے کھڑک رہے نے، انڈیا دے گانے لگے نے، میرے پیغمبر نو تے موسیقی دی آواز آئی سی، آپ نے اپنے کناں چ انگلیاں دے لئیاں سن۔ تو پیغمبر دی پیدائش دی آڑ لے کے ظالمہ انڈیا دے گانے لانا، پہاڑیاں بنانا، چمٹے بجانا، قسم قسم دے تو او کم کرنا جنہ دا شریعت وجود ہی نہیں۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا ایک واقعہ الاصابہ فی تمیزی صحابہ دے اندر حافظ ابن حجر نے نقل کیتا ہے۔ نبی دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن زید بار اپنے ڈیرے تے کھیتی باڑی کر رہے نے، انہاں دے بیٹے نے دسیا ابا جی جگہ دے پیر فوت ہو گئے نے، تے آقا علیہ السلام دی وفات دا صحابی نے سنیا ہے، چیخ ماری اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا عبداللہ اکھاں دی بینائی گوا بیٹھے؟ فرمان لگے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں آوندا انہاں اکھاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ انہاں نو غم نے، اگر غم صحابہ بیان کرا زمین پھٹ جائے۔ حضرت انس اور دیگر صحابہ نے جدو آقا نو دفن کیتا ہے نا، درمیان چ پردہ سی، پردے دے دوجے پاسے امہات المومنین سن، ایک پاسے آقا دی تدفین کیتی جا رہی۔ جدو دفن کر کے واپس ہوئے تو فاطمہ نے کی کیا سی؟ انس اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا کدی تسا تھک بھی زمین تے ڈگل نہیں سی دیتا۔ ذرا انہاں الفاظاں والتے غور کیجئے نا، پہلا نام پاک آیا ہے اوتھے حیاتیاں دا رد کیتا ہے ما وما محمد الا رسول، تے دجے مقام تے پیغمبر دا نام آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آقا فرماندے نے ان لی اسماء، حدیث مصطفیٰ میرے کئی نام نے، میں محمد بھی ہاں تے میں احمد بھی ہاں۔ محمد انہوں کہیں دینے جدی سارا جگ تعریف کرے، تے احمد انہوں کہیں دینے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے۔ محمد تے احمد دو آپ دے ذاتی نام نے۔ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ نے اپنے نام دے وچوں پھاڑ کے نبی دا نام رکھے، یہ نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے محمد انہوں کہیں دے جدے ساریاں خوبیاں موجود ہون۔ میں اگلے دن کراچی ایک کانفرنس گیا، میں اتنے کیا ہوں، میں مرزیو ختم نبوت کانفرنس بہت بڑا اجتماع سی، میں مرزیو مرزے دی کوئی ایسی خوبی لکھ دیو سانو، وہ دی خوبی کیڑی سی؟
تے میں کہا دوجے نمبر تے مرزے دی کو بدکاری لکھ کے میرے سامنے لے آؤ، اگر وہ دی بدکاری میں وہ دیاں کتاباں جو پیش نہ کرا میں مسلک اہل دی ہی چھڑ دیاں گا۔ او دا کوئی گناہ، کوئی عیاری، کوئی بدکاری، کوئی گناہ ایسا لے آؤ جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے، لکھ کے لے آؤ، وہ دیاں کتاباں ہی ثابت کرا۔ میں دنیا دی کوئی بدکاری ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے، تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے۔ خوبیاں ہی خوبیاں، منی قربانی گئی، منی قربانی گئی، حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت، حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تباہ حال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داؤد دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کرا آمینہ دلال دی، مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ، یہ ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ، اپنے تے اپنے رہے غیرہ نو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جوہران دی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی، لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں۔ آئیو نو خوبی نہیں ماندے، خوبی بھی ہوئے تے آمینہ دے لالچ نہ ہوئے۔ مرزے نے پہلا دعویٰ 1891 کیتا ہے کہ میں عیسیٰ بن کے آیا، انہیں 2 کتاباں چھپائیاں، ایک ازالہ اوہام، ایک فتح اسلام۔ تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 ہویا ہے، تے تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ پھر مرزے نہ سب تو پہلے مبالہ کینے کیتا ہے امرسر دی عیدگاہ دے اندر، وہ بھی مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اہل حدیث، پہلا مبالہ مرزے نہ 1893 دے اندر ہویا ہے، مرزا 1908 چ مرے ہے، کنے مرے ہے؟ نعرہ تکبیر، شہر اہل حدیث حافظ محمد عثمان شاکر صاحب، قاری القرآن حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق اکاڑوی صاحب، ماشاءاللہ حیاک اللہ، نعرہ تکبیر، شیر اہل حدیث مولانا محمد یوسف پسروری صاحب، مسلک حق اہل حدیث۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہے ہیں پہلا مبالہ مولانا عبدالحق غزنوی نے کی تھا، وہ 1917 فوت ہوئے، مرزا 1908 جہنم چ وڑ گیا ہے۔ پھر مرزے نے چیلنج کیتا ہے، چیلنج کہ میرے نہ کون ہے جڑا مناظرہ کرے گا۔ دلی دے چوکاں دے اندر مرزے نے اشتہار لگائے 1898 دے اندر، ادو مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن، مولانا قاسم ننوتوی بھی زندہ سن، بڑے بڑے اکابر دیوبند موجود سن، لیکن یہ چیلنج نو جن نے قبول کیتا ہے مسلک اہل حدیث دے سرے خیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، انہاں چیلنج نو قبول کیتا۔ مرزے نہ 11 دن تک مناظرہ ہویا دلی دے اندر، 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا، اور پھر مولانا نے کیا
ہوں تیرا چیلنج میں قبول کیتا تو میرا کر. انہیں کہا تیرا کی ہے؟ مولانا فرمان لگے ساڈے کالم دین نے انہوں نے مبالہ کر, مبالہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا. وہ کون سن عالم دین بتا جی. اہل حدیثوں اپنی ہسٹری اپنی تاریخ یاد رکھیا کرو. تھانوں جڑا مرضی کہہ چھڑدا ہی ختم نبوت دے ٹھیکیدار. کون عالم دین سن؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ, مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان. اور انہاں نو موت کیتھے آئی؟ روضۃ من ریاض الجنہ چ سجدے دی حالت. انہاں دی قبر جنت البقیع بنی. اور مولانا محی الدین رحمت اللہ علیہ دے بارے چ کیا سی کہ تو انہاں نے مبالہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ جائے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دا. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو پتہ لگا, انہوں نے پتہ کی کیا؟ انہوں نے کہا محمد حسین تو ٹائم ہی بڑا لمحہ یار دے چھڑیا, اینو کنجر نو 3 دنوں دا ٹائم دیندا, انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا سی. اپنے زہد اور تقوی تے کنا انہاں لوکاں نو مان. مرزے نو اس گل دا پتہ لگا بھی مولوی محی الدین نے گل کہی. انہیں کہا میری پشین گوئی ہے مولوی. مولانا محی الدین نو کہندا مولوی صاحب میری پشین گوئی ہے, تینوں اللہ نے اولاد نہیں دینی. انہوں پوچھا بھی تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں کہا میرا ایک فرشتہ ہے جڑا آسمان تو دا نام ہے ٹیچی, ٹیچی وہ وہی لے کے آندا ہے. انہیں دسیا بھی مولانا محی الدین دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. اللہ نے ٹھیک 10 مہینے تو بعد بیٹا دیتا جہاں نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ. اور یہ بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے. جدو تقریر کرتے ہیں لوگوں مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجا ہے. مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجا ہے. اور اہل حدیثوں کتھے کتھے میں تھوڑی تاریخ بیان کراں. قادیان دے اندر مرزیاں نے کانفرنس کروائی اور قادیان دے مرزیاں نے بات کہی. قادیان دے اندر آن کے مولوی ثناء اللہ امرسری یہ بات حلفن کہہ دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی دی موت مرنا مبالے دی شکل چوہی ہے. وہ حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جائے اسی سارے مرزئی اسلام قبول کر لیں گے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا گئے قادیان ایویں فاتح قادیان نہیں کیا جاندہ. جا کے کانفرنس کے اندر مولانا نے تقریر کی تھی. پھر قرآن ہاتھ پھڑ کے کیا سنو قادیان دے مرزیو اے قرآن پھڑ کے میں حلف دے رہا مرزے دی موت مرنا مبالے دی شکل چوئی ہے. تو تسی کیا بھی 1 سال زندہ رہ جائے میں 5 سال زندہ رہاں گا. 5 سال. ایک بندے نے کہا مولانا انہاں سال کیا تھی 5 سال کیا چھڑے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے اج 50 سال دا بھی اعلان کر دینا میں 50 سال بھی نہیں مرنا. ختم نبوت, نعرہ تکبیر, مسلک حق مسلک اہل حدیث. تو ہی ایویں ٹھیکیدار بن دے اور مرزے نو حق کن پھڑا کے لتر مارے نے. مرزا مولانا ثناء اللہ امرسری دا کلاس فیلو سی. کھچ دی کھچ نہ ہوئے انہوں آندا جاندہ کچھ نہیں پرلے درجے دا للائق سی. یہ سیال کوٹ 15 روپے تنخواہ تے منشی رہا ہے. انگریز نے نو منشی تو چکیا سیدھا ہی نبی بنا چھڑیا. ایسی گل. پھر مریا کتھے بولو لیٹری اپنی لیٹرین دے باہر لکھا کرو مرزا ہاؤس. بول دے مرزا ہاؤس لکھا کرو. مریا کتھے لیٹرین چ. میں کہا مرزائیو ڈوب کے مر جو تھوڑا نبی مریا کتھے. تو جتھے نبی فوت ہوندا ہے اتھے ہی اینو دبنا گٹر چ چاہیدا ہی پے دے منہ فٹ کرنا چاہیدا سی. میں کیا میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے محبوب پیدا بھی جنت چو ہوئے زندگی بھی جنت گزاری ہے. آج فوتون تو بعد بھی جنت نے تے جنت چو ہی اٹھائے جان گے. تیرا مرزا مریا بھی لیٹرین چے قیامت نو لیٹرین چو ہی اٹھایا جائے گا. جتھے مرنا ہے اتھو ہی اٹھنا ہے نا. بول دے نہیں. شرم دا مقام ہے مرزائیو تھوڑے واسطے
مریا کتھے؟ دنیا دی سب تو غلیظ ترین جگہ ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، یہ مرزے نے لیٹر لکھیا، مولوی ثناء اللہ امرسری نے میری اخیر کر دیتی ہے، اگر یہ جھوٹا ہے مولوی ثناء اللہ میری زندگی چ مر جائے، اگر میں جھوٹا تو میں دی زندگی چ مر جاواں۔ 1 سال 1 مہینہ 11 دن مرزا زندہ رہا ہے تے اے مر گیا پہلے 1908 چ تے مولانا ثناء اللہ امرسری فوت ہوئے 1948 چ۔ کنے سال زندہ رہے؟ 40 سال۔ ہر میدان چ مناظرے دا میدان ہوئے، تحریر دا میدان ہوئے، تقریر دا، اہل حدیثاں نے مرزیاں نو ہر جگہ دے پڑھے ہے، اور انشاءاللہ اسی انہاں دا تعاقب کر دے رواں گے۔ ٹرمپ بے ایمان نے کیا ہے؟ ٹرنکے کے ٹرمپ پہ انہیں بغیرت نے بات کہی 1974 دا آئین جڑا انہوں چینج کرو، مرزیاں نو جڑا کافر قرار دیتا گیا ہے انہوں چینج کرو۔ میں کیا حکمرانو ساڑھے تے ٹریپل بل پا دیو برداشت کران گے، تیل ہور ودا دیو برداشت کران گے، مہنگائی ہور کر دیو برداشت کران گے، ساڑھے تے ہور بھی جوگ ہندائی مکان ٹھا دیو، سارا کچھ کر دیو، دکانہ بھی ٹھا دیو، سب کچھ برداشت ہے، لیکن پیغمبر دی ختم نبوت نہ غداری برداشت نہیں۔ جڑا غداری کرے گا یا ہو رہے گا یا ہی رہاں گے۔ پیغمبر دی ختم نبوت نہ غداری برداشت نہیں۔ مر سکنے ہاں لیکن اسی وہ 1974 دے آئین نو چینج ہون دیاں گے نہیں، کیونکہ ہر دور دے اندر الحمدللہ علیہ حدیثہ نے ختم نبوت دے پہلی صف چ کھلو کے لڑے نے۔ آخری بات سن لو، سب تو پہلی کتاب کنے لکھی القادیانیہ؟ حضرت علامہ شہید نے، عربی دے اندر۔ شیخ عبداللہ بن باز نے کتاب پڑھی، باہر لکھا سی متلم مدینہ یونیورسٹی، انہاں کہا بھی متلم کر دے ایشان اللہ یہ تھے لے فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ علامہ صاحب کہنے لگے میں فیل ہو گیا، فرمایا جتن تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیا گا۔ کتاب القادیانیہ مکمل کر کے سرانے رکھی، رات نو خواب آیا، نبی علیہ السلام روضہ تم میں ریاض الجنہ چگے کھڑے نے، پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے۔ علامہ صاحب کہیں دن میں باب جبریل چ کھڑا ہو کے سامنے ویکھ رہا، تو میں کہنا یہ ہستیاں کیویں باہر آئیاں نے؟ کہن والا آندا احسان اللہ ظہیر تیرے واسطے باہر آئے۔ آندے نے میری آنکھ کھل گئی تے مسجد نبوی دے میناریاں چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آندے نے میں خواب استاداں نو سنایا، انہاں کہا احسان اللہ تینوں مبارک ہوئے جڑا ختم نبوت تے تو کم کیتا ہے اللہ نے سارے ہی قبول کر لیا۔ اس واسطے اہل حدیثو تسی او لوگ ہو، اللہ تعالیٰ اس مسلک نو قیامت دیاں دیواراں تک زندہ رکھے۔ 18 تاریخ نو